السلام علیکم۔ سبق آموز کہانی پر خوش آمدید۔ آج کی سٹوری ہے انتہا کے خوبصورت لڑکے، شازیہ کی کہانی۔ شازیہ انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ جلد ہی میں نے اس سے رشتے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ شازیہ کے ماں باپ نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور ہاں کہہ دی، مگر شازیہ کی کچھ شرطیں تھیں جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ شادی کا فنکشن صبح 8 بجے ہوگا۔ باقی شرائط کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ شادی سے پہلے ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر میں شازیہ کے عشق میں اس قدر پاگل تھا کہ میں نے کسی شرط کو خاطر میں نہ لایا۔ میری بیوی غیر مشروط تھی اور میں جانتا تھا کہ میں شازیہ سے شادی کر کے کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ اپریل کے پہلے جمعے میری شازیہ سے خیر و عافیت سے شادی ہو گئی۔ شازیہ کو پانے کا نشہ ہی الگ تھا۔ میں نے آنے والے دنوں کا سوچ کر پھولے نہ سما رہا تھا۔ شام کو مغرب سے پہلے ہی شازیہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی اور تقریباً عصر کے وقت مجھے اس کے ساتھ خلوت نصیب ہوئی۔ میں نے منہ دکھائی میں اسے قیمتی تحفہ دیا اور اس کا شکریہ ادا ہی کر رہا تھا کہ وہ بولی، میری شرائط سن لیں، اگر آپ کو منظور ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو ابھی اسی وقت مجھے طلاق دے دیجیے۔ شازیہ کے منہ سے پہلی ہی رات طلاق کا لفظ سن کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ تم عورت ہو کر طلاق کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے دل میں سوچا۔ تب شازیہ نے بات آگے بڑھائی۔ میری شرط بہت آسان تھی، وہ یہ کہ تم رات کو میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، چاہے تمہارا جتنا بھی دل چاہے، مگر میں تمہیں رات کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، باقی تمہاری ہر بات مانوں گی، تم جو کہو گے ویسا ہی کروں گی، لیکن ایک بات میری مانی جائے گی، رات کو تم کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، نہ ہی رات کے وقت میں کسی سے ملوں گی۔ اندھیرا ہوتے ہی تقریباً عشاء کے وقت میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، تم چاہو تو وہیں رہ سکتے ہو، اگر چاہو تو باہر گھوم پھر سکتے ہو۔ شازیہ نے اپنی شرط مکمل کی تو میں نے کہا، شازیہ یہ کیسی عجیب شرط ہے، اگر تم مجھے اس کی وجہ بتاؤ گی تو میں تمہیں کبھی بھی رات کو اپنا چہرہ دکھانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ کس وجہ سے میں تمہارا چاند سا مکھڑا چہرہ رات کو نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے رومانوی انداز میں کہا۔ مجھے لگا یہ شازیہ کی ناز و ادائیں ہیں، مگر وہ تو سنجیدہ تھی۔ بولی، اگر تم نے رات کو میرا چہرہ دیکھا تو صبح تم سے طلاق لے لوں گی۔ شازیہ کی سنجیدہ لہجے نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم جیسی لڑکی کا مل جانا ہی غنیمت ہے، تم کہو گی تو تم رات کو تو کیا، میں دن کو بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ خیر، یہ ایک جذباتی قدم تھا اور مجھے شادی کے پہلے ہفتے میں ہی معلوم ہو گیا کہ اس کی قیمت چکانا کتنا مشکل ہے۔ مجھے جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا تو رات کو ڈنر کرنا ہوتا تو یا دوستوں نے مجھے کھانے پر بلایا، شازیہ میرے ساتھ موجود نہ ہوتی، رفتہ رفتہ یہ بات سب تک پھیلنے لگی۔ شاہزین کی بیوی رات کو باہر نہیں نکلتی۔ کچھ لوگوں نے تو اسے شازیہ کی شرافت سمجھا، جبکہ کچھ لوگوں نے عجیب و غریب قصے گھڑ لیے۔ بہرحال اس صورتحال میں بہت تنگ تھا۔ ایک ہفتہ گزارا تو شازیہ نے عجیب حرکت شروع کر دی۔ اس نے ہمارے کمرے کا بلب خراب کر دیا، اتار کر باہر پھینک دیا۔ میں نے کہا، شازیہ یہ کیا حرکت ہے؟ بولی، ایسا اس لیے کر رہی ہوں کہ کہیں رات کے وقت غلطی سے تم کہیں لائٹ نہ آن کر دو اور میرا چہرہ نہ دیکھ لو۔ شازیہ کی یہ بات سن کر میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس کے چہرے میں ایسا کیا ہے جو میں رات کے وقت نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال ہم دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ میں اس بات پر قائم تھا۔ اس رات میں نے دیکھا شازیہ بہت بے چین تھی۔ وہ بار بار اندر باہر جاتی اور کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کرتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بے چینی کا سبب کیا ہے۔ اس وقت میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن میں جان گیا کہ شازیہ کی بے تابی کی کوئی تو وجہ ہے، ہر وقت کسی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اس کی نگاہیں فون پر لگی رہتی ہیں اور جیسے ہی فون آتا ہے وہ ملکی انداز میں بات کرنے لگتی ہے۔ ہم دونوں کے بیچ شک جیسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے کبھی اس کا فون سننے کی کوشش نہیں کی، مگر ایک دن شازیہ کی بات کرنے کے بعد اس کے رویے سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی اور کو فون کرتی ہے، مطلب یہ کہ اس کے مائکے کا فون نہیں آتا۔
بلکہ وہ کسی اور شخص سے بات کرتی تھی۔ شازیہ نے آخری بار جب فون پر بات کی تو میں نے ایک مردانہ آواز سنی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شازیہ کسی غیر شخص سے بات کرتی ہے۔ اب تو جیسے میری زندگی کا سکون لٹ گیا۔ بیوی خوبصورت تھی مگر خوبصیرت نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اب شازیہ سے بات کرنے کی بجائے اب تہ معاملے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اور جلدی شازیہ کا چہرہ بھی رات کے وقت دیکھوں گا تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک دن میں جلدی گھر آ گیا۔ اس دن شازیہ پھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر حیرت سے بولی، آپ تو رات کو 8 بجے آتے ہیں، آج جلدی کیسے آ گئے؟ اس کی حیرانی دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ کیوں تم میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تمہیں اس قدر حیرانی ہو رہی ہے؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، شازیہ نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ میں نے مشکوک نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ شازیہ کا رنگ جیسے نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں تھا۔ اس وقت میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو میں شک کرتا، مگر انسپکٹر مظہر حیات کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انسپکٹر مظہر حیات میرا دوست تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور میری اس سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یوں کہیے کہ 2 سال سے ہم دونوں نہیں ملے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے ہی علاقے میں انسپکٹر تعینات ہیں، مگر مصروفیات کی وجہ سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ یوں اچانک مظہر کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ فوراً ہی میرے گلے لگ گیا اور کہا کہ کہاں تھے تم یار، اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مظہر کا انداز تو بالکل نارمل تھا۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا، مگر حیران تھا کہ مظہر کو میں اپنے گھر کبھی نہیں لایا، پھر انہیں کیسے پتا میں یہاں رہتا ہوں۔ باتوں باتوں میں نے مظہر سے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ بولا، یار یہ بھی کوئی بات ہے، ہم پولیس والوں کو اپنے علاقے کی بندے کے گھر کا پتہ ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس انداز سے شازیہ ٹہل رہی تھی یقیناً وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتفاقاً وہ شخص مظہر نکلا۔ اب مظہر نے مجھ سے ملنے کا بہانہ کر لیا۔ اب بات میری سمجھ میں کچھ آ گئی، مگر میں جاننا چاہتا تھا آخر شازیہ اور مظہر کے بیچ میں چل کیا رہا ہے۔ اس لیے میں نے شازیہ پر مزید شک کرنا چھوڑ دیا۔ میرے دل میں جو بات ہوتی میں اپنے دل میں ہی رکھتا، شازیہ پر کسی قسم کے شک کا اظہار نہ کرتا۔ ایک دن میں نے سوچا اگر میری بیوی شازیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہی کروں گا جس کا اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ دل ہی دل میں نے دوسری شادی کی تیاریاں کرنے کا کہا، لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرف سے ٹھیک کر لوں۔ اس رات میں نے شازیہ کا چہرہ دیکھنا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ شازیہ رات کے وقت مجھے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی، مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے۔ اس کے بعد مظہر حیات والی بات کو سلجھاؤں گا، لیکن پہلے اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا ضروری تھا۔ رات کے وقت چونکہ کمرے کا بلب تو بند تھا، میں نے اپنے پاس ایک ٹارچ رکھ لی۔ شازیہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو تھاما کہ وہ عین وقت پر بھاگ نہ پائے، اور پھر اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی اس کے چہرے کی طرف جیسے ہی کی تو میری چیخ نکلتے بچی۔ حیرت کے مارے مجھ سے بات نہ ہو پا رہی تھی۔ شازیہ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، آخر مجھ سے اتنی بڑی بات تم نے کیوں چھپائی؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے نفرت سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، خدا را میری بات سن لیجئے۔ آپ کو مجھ پر جو بھی شک ہے میں سب دور کر دوں گی۔ آپ کے دوست مظہر حیات کو میں جانتی ہوں، آپ کو جو شک ہے میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ آپ بیٹھیں تو صحیح۔ شازیہ روتے روتے میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس قدر منت کر رہی تھی، میں چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں سکتا تھا۔ بتاؤ شازیہ کیا بات ہے، کیوں تم نے ایسا کیا؟ مظہر حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں بڑے تحمل سے اسے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ عورت مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں دوسری شادی کر لوں گا، اسے وہ دکھ دوں گا، ساری زندگی نہیں بھولے گی۔ تب شازیہ نے جو بات سنائی اسے سن کر میرا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں ہمارا گھرانہ کس قدر ماڈرن ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو امی ابو کو اپنے سے دور پایا اور نوکروں اور نوکرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنے کاموں سے نکل جاتے تھے۔ میں جب امی سے کوئی بات کرتی تو وہ مجھے
پیسے تھما دیتی اور یا پھر شاپنگ کروانے لے جاتی۔ مجھے تو ممتا کی ضرورت تھی، میں ان کے پیار کی پیاسی تھی، مگر ماں نے کبھی میری طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس رویے نے میرے اندر بہت ساری محرومیاں پیدا کر دی تھی۔ پہلے تو میں اپنے نوکر اور نوکرانیوں سے دوستی کرتی، مگر پھر جب احساس ہوا تو وہ صرف میرے پیسے کی اہمیت کو سمجھتے تھے، میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے نوکر اور نوکرانیوں سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ اب میری زندگی میں بھرپور خلا آ گیا تھا۔ میری ماں نے کبھی مجھے اپنے آفس آنے کی اجازت نہیں دی تھی، ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میرے آفس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ میرے ہزار کام ہوتے ہیں، میں تم سے بات کر نہ پاؤں گی۔ ابا بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، مگر اس وقت میرا دل بہت مجبور تھا، میں اداس تھی۔ سوچا اگر امی کو فون کروں گی تو دیر ہو جائے گی۔ میں نے گاڑی نکالی اور امی کے آفس چلی گئی، مگر جیسے ہی آفس کے دروازے اندر داخل ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بجھ گیا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میری ماں اس قدر روشن خیال ہوئی تھی کہ وہ اخلاقیات کو بھی بھول چکی تھی۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت پیدا کر دی تھی۔ مجھے ان عورتوں سے سخت نفرت محسوس ہوئی جو لوگوں کی بھلائی کے درس دیتی ہیں اور خود ان کا کردار کس قدر بھیانک ہوتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اماں سے نفرت ہوئی تو میری شخصیت ہی بدل گئی۔ میں نائٹ کلبز میں جانے لگی، ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہوتا تھا۔ اگرچہ میں اس سب میں خوش نہیں تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میری روح کو ایک تسکین ملتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لے لیا، حالانکہ میں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب میں رات دیر تک گھر آنے لگی۔ اماں ابا کو کوئی خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میرے ملبوسات انتہائی بیہودہ ہوتے اور ناچنا گانا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اس قدر نوشی کی کہ میں مدہوش ہو کر گر گئی۔ عموماً ایسے واقعات میں لڑکیاں اپنی عزت کھو بیٹھتی ہیں، مگر میں اپنے اس معاملے میں خوش قسمت ثابت تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک اکیلے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی مذہبی انسان کی رہائش گاہ تھی، اور پھر جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو واقعی میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی سجی تھی، جبکہ وہ ایک باشرعی نوجوان لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں نیچے کر لی، کہنے لگا کل رات میں اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب گیا تھا، وہاں پر مجھے کچھ کام تھا، آپ کو بے ہوش پایا تو آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر لے آیا، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی، چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ نوجوان پر مجھے سخت غصہ آیا، پھر اس کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے اس سے اور بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس دن تو وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا، مجھے اس سے بالکل بھی کوئی ہمدردی نہ تھی اور نہ ہی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وجہ شاید اس کا حلیہ تھی جس سے میری ماں نے ہمیشہ نفرت کی تھی، اور ایسی ہی نفرت میرے ہی دل میں تھی، ان داڑھی والوں کے لیے موجود تھی۔ مگر اس شخص نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ بار بار میرے پیچھے آتا اور کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری سہیلیوں نے جب یہ بات دیکھی تو وہ بولی کہ تم اس سے اپنی جان کیوں نہیں چھڑا لیتی، یہ تو ہر وقت تمہارے پیچھے آتا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے، اگر ایسا ہی رہا تو باقی لڑکے تم سے ڈرنا شروع کر دیں گے۔ تم اس کا حلیہ تو دیکھو کتنا خطرناک لگتا ہے۔ اپنی سہیلیوں کی بات سن کر میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا سوچا۔ لڑکے کا نام سعود تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ شام کو تم بہادری کا مظاہرہ کرنا اور میری سہیلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرنا، ہو سکتا ہے تمہارا کام بن جائے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اگلی رات جب میں نے نائٹ کلب سے نکل رہی تھی تو وہ مجھے میرے سامنے ہی دکھائی دیا۔ عقیدت سے جھکی نظریں وہ میری محبت میں وہاں آیا تھا۔ میں نے پولیس کو پیشگی کی اطلاع کر رکھی تھی، ایک شخص روزانہ مجھے ہراس کرتا ہے۔ میں نے اسی وقت کان ملائی اور پولیس 2 منٹ کے فاصلے سے چل کر میرے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائی اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کلکلا کر ہنسنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر بیوقوف نکلے گا۔ بہرحال اس کو تھانے پہنچا کر میرے دل کو بہت سکون ملا، مگر اگلے دن سہیلیوں کے بھڑکانے پر اس کی حالت معلوم کرنے تھانے چلی گئی، مگر تھانے پہنچ کر میرا کلیجہ ہی کٹ گیا۔ پولیس والوں نے مار مار کے اس کا بھرتا نکال دیا تھا۔ وہ بہت اذیت میں لگ رہا تھا، چہرے پر خون کے نشان تھے، جبکہ تشدد کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، خدا کرے تمہاری راتیں کبھی پرسکون نہ ہو۔ اس کی بد دعا نے مجھے اندر تک ہلا دیا، مگر میں نے
ظاہر کسی قسم کی پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تقریباً صبح کے 7 بج رہے تھے جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی۔ ہم لوگوں کی عادت تھی کہ ساری رات جاگتی اور دن کے وقت سوتی تھی، حالانکہ میرے ماں باپ معقول شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن میں شام کو سو کر اٹھی تو مجھے اپنے چہرے پر جلن محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، مگر یہ جلن بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ رات کے 8 بجے جب میں نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو دانوں سے بھرا چہرہ شیشے میں دیکھا تو سرخ چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنا آپ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ سوچا اسی وقت ہسپتال چلتی ہوں، ڈاکٹر سے دوا لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد سے جلد میری جان چھوڑ دے۔ شام ڈاکٹر نے مجھے ایک دوائی دی، لگانے کے بعد مجھے کچھ آرام محسوس ہوا۔ صبح ہوتے ہی میرے سارے دانے ختم ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ شام کے وقت میرے چہرے پر ایسے دانے نکلے کہ مارے اذیت میرا بات کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے جا کر اچھی خاصی بحث کی کہ اس نے مجھے غلط دوا دی ہے، مگر پھر 2-3 ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری یہ بیماری اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑنے والی جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے کیا نہیں کیا، مگر یہ دانے ختم نہیں ہو رہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے اسی لڑکے کی بد دعا لگ گئی ہے، خدا جانے اب وہ کس حال میں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایک بار ملے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ شازیہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ شازیہ اس قدر تیز لڑکی ہوگی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ شکل و صورت سے وہ انتہائی معصوم تھی، پھر اس کی عمر کم تھی، تقریباً 18-19 سال کی ہوگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ میں نے کئی عورتیں ایسی بھی دیکھی ہیں جو 40 کی عمر میں بھی انتہائی سادہ رہتی ہیں، جتنی کوئی 18 سال کی لڑکی بھی نہیں، مگر اپنی بیوی کی زبانی اس کی کہانی سن کر میرا دل بجھ گیا۔ ادھورا پن محسوس کرتا، دل چاہتا کہ دوسری شادی کر لوں، مگر پھر شازیہ کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ جو ہوا سو ہو گیا، مگر اب شازیہ نے اپنا طرز زندگی بدل دیا ہے۔ اب میرے خیال میں اسے اس کے ماضی کی سزا دینا غلط ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، میں صحیح سوچ رہا ہوں یا مجھے کوئی اور فیصلہ لینا چاہیے؟